السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میری نظر سے حارث سلطان کی ایک ویڈیو گزری تھی، جس میں انہوں نے پہلی وحی کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس سے جو بھی ریلیٹڈ صحیح احادیث ہیں ان کو انہوں نے کوٹ کیا تھا اور ان کے ریفرنسز دیے تھے۔ تو جب میں نے دیکھی ان کی ویڈیو تو اس میں بہت سارے انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، جس سے ریلیٹڈ آج میں بات کروں گی، اور جو ان کے آبجیکشنز ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ تو پہلے ان کی کلپ سن لیتے ہیں چھوٹی سی، پھر بات کرتے ہیں۔ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن تیسری حدیث ہے بخاری کی۔ اس میں حضرت محمد کو بڑا شوق تھا، غار ہرا میں جاتے تھے، ایک طریقے کی میڈیٹیشن کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد غار ہرا میں ایسے عبادت کر رہے تھے تو ایک دم سے ایک فرشتہ ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ حضرت محمد نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے فرشتے نے پھر کہا پڑھو۔ حضرت محمد نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ پھر بڑی زور سے جھنجھوڑ کے کہا، جس پہ حضرت محمد نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور پکڑا، یعنی انہوں نے تکلیف ہوئی اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ حضرت محمد بڑا گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی انہیں ڈھارس بندھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ لفظ جو ہے اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ابھی تو حضرت محمد کو وحی میں خدا نے اپنا نام اللہ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ نے حضرت محمد کو ڈھارس باندھی، انہیں کہا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ تو جیسے کہ کلپ میں آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ ان کا جو پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لفظ اللہ کا کیسے پتہ چلا۔ تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ ہسٹری پڑھیں اور اسلام کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور پڑھیں کہ پری اسلامک عربیہ میں ورڈ اللہ ایگزسٹ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ اور جیسے کہ پہلے بھی سب مسلمان یہ بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں۔ عرب میں اور اس سائڈ پہ ورلڈ کی پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے ہیں، اور جب آپ بائبل کی عربک ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو کئی جگہ پہ آپ کو لفظ اللہ نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لفظ اللہ ہے وہ ایک کامن عربک ٹرم ہے جو کہ سپریم گاڈ کے لیے یوز کی جاتی تھی، اور جیسے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ ہے وہ لیونر ڈائٹی کے لیے یوز کیا جاتا تھا ان پری اسلامک عرب، مگر کافی سارے اسکالر نے اس پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے۔ مگر چاہے یہ کسی بھی گاڈ کے لیے یوز ہوتا تھا، مگر لفظ اللہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور یہ ایک اور چیز کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور اپنا میسج بھیجا، اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک، مگر لوگوں نے بار بار اس میں چینجنگز کی، اور چینجنگز کر کے پھر انہوں نے اسٹیچوز بنائے اور بت بنا لیے۔ پھر کوئی میسنجر آتا تھا، وہ اپنا میسج ڈیلیور کرتے تھے اور پھر لوگ اس کو چینج کر دیتے تھے۔ تو یہ اس چیز کا پروف ہے انہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے حضرت عبداللہ، جو کہ مسلمان آج بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، کہ میننگز یہ ہیں سرونٹ آف اللہ۔ تو اگر لفظ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا کا یہ نام کیسے تھا؟ تو بہرحال حضرت خدیجہ حضرت محمد کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو نصرانی مذہب میں بڑی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا حضرت محمد مجھے پورا واقعہ بتا دیں، تو انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ میں غار ہرا میں تھا اور اس طرح مجھے پر نہ ایک فرشتے نے آ کے مجھے یہ کہا۔ تو ورقہ بن نوفل نے ایک دم سے کہا کہ جی حضور آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا جو حضرت موسیٰ کے اوپر وہی لاتا تھا۔ انہوں نے کس طرح وہ اس نتیجے پہ آ گئے، انہوں نے کس طرح اس کے اوپر شک نہیں کیا، خالی یہ کہہ دینا کہ انسان صادق اور امین ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے جو بھی کہے گا اور جو بڑی انہونی سی بات کرے گا اس پہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو جانتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کے پاس کہے گا کہ میرے پاس وہی آ گئی ہے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے یا آپ اس پہ شک کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہو؟ اچھا، دوسرا جو ان کا آبجیکشن ہے وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، انہوں نے کیسے بلیو کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراً ہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اسلام میں چیزیں اتنی ڈیٹیل سے ملتی ہیں، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے بائبل کی، تو آبویس سی بات ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانتے ہوں گے، اور جو بھی مطلب ریویلڈ مذاہب تھے اسلام سے پہلے اس کا علم رکھتے ہوں گے وہ۔
تو اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراً بلیو کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہی چیز سیم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کسی اپنے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ کسی تھرڈ پرسن کا ذکر کرتے ہیں جن کو وہ بھی پہلے سے جانتے ہوں، آپ کے جاننے والے بھی پہلے سے جانتے ہوں، تو وہ صرف آپ پہ یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنی طرف سے بھی جو ان کے بارے میں تھرڈ پرسن کے بارے میں معلوم ہوگا وہ آپ سے ڈسکس کریں گے ان کے بارے میں۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل سا ری ایکشن ہے جس پہ میرے خیال میں کوئی آبجیکشن نہیں بنتا اگر آپ واقعی اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو۔ نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اب دوسری وحی کیسے آئی۔ اب دوسری وحی میں حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں وہ کس طرح کرسی کے اوپر، ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو کرسی کے اوپر بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان شاید ہوا میں خلا میں لٹک رہا ہے۔ اچھا، یہاں جو انہوں نے آبجیکشن کیا وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کرسی پہ کیسے بیٹھ گئے، تو ہم سب کو حدیثوں سے کلیئرلی یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی فارم چینج کر سکتے تھے اور ایون وہ ایک انسانی شکل میں بھی آ سکتے تھے، تو وہ ایک کرسی پہ کیسے نہیں بیٹھ سکتے اگر اللہ چاہے تو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوال کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں جب تک آپ اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کر لیتے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں اور اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں اور اینجلز ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ جب آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے اور جب آپ بلیو کرنے لگیں خدا پہ تب آپ کو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے کہ آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اپنے ہونٹ نہ ہلائیں، رٹے نہ مارنے کی کوشش کریں، اس کو جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا، یاداشت یاد رکھنا آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کو پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی آپ بعد میں پڑھیں، پہلے ہم سنا دیں آپ کو حضرت جبرائیل کے تھرو۔ تو یہ وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ یاد رکھوائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 87ویں سورہ ہے، 6 آیت ہے کہ ہم تجھ پر پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، یعنی اے محمد یاد رکھنا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ کو نہیں بھولنے دیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے مگر جو کچھ اللہ چاہے، اس کی کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت محمد نہیں بھولیں گے انلیس کہ اللہ چاہے، تو اس کا بھی جواب میں ابھی آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت محمد کی یاداشت کا ذمہ خصوصاً قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دوستوں حدیث کی روشنی میں کچھ واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کبھی قرآن کے حوالے سے کوئی چیز بھولے ہیں یا نہیں بھولے ہیں۔ تو دوستوں صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 5037ویں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ اس پہ رحم کرے یا آپ پہ رحم کرے کہ آپ بھول گئے ہیں، وہ بندہ تو بیچارہ صحیح کام کر رہا ہے۔ تو حضرت محمد یہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے یہ قرآن کی آیت۔ اچھا، پھر انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5037 کوٹ کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں۔ تو اس پہ حارث سلطان صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کا، تو وہ کیسے بھول گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو چیپٹر 75 یعنی سورہ القیامہ کی ورس نمبر 16 اور 17 سناتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ قرآنی آیات کے حوالے سے بات کہی ہے قرآن مجید میں، اور اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیت یا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے، اس پورے کلام کی ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پہلی بات تو جو انسان بھولتا ہے اس کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں بھولتا ہے ٹیمپریریلی طور پر یعنی کہ کچھ وقت کے لیے بھولتا ہے، اور کبھی وہ پرماننٹلی بھول جاتا ہے کسی چیز کو یعنی کہ پھر وہ چیز اس کے دماغ میں ہی نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو یہی حدیث دوسری جگہ پہ سناتی ہوں جو صحیح مسلم کا نمبر ہے 788A اور بک 4 میں 1720 ان بک آف پریئر۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جو کہ مجھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ تو اس سے صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سورت تلاوت کرتے ہوئے وہ آیتیں چھوٹ گئی تھیں۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ تھے ان کو وہ سورت یاد تھی، اور مجھے اس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پورا نازل ہونے کے بعد ہی ہو، مگر اس کی ہسٹری مجھے نہیں معلوم، تو آپ کسی مفتی سے ہی پوچھیں۔
اور اس سے چیپٹر نمبر 75 کی ورس نمبر 16 اور 17 کہیں سے بھی غلط ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرانے کا ذمہ لیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد رکھوائے گا۔ تو وہ کسی چیز کے بھی تھرو ہو سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، اور ہمیں کہیں بھی ایسی کوئی حدیثیں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے اعتراض کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے، یا پہلے آپ نے یہ سنایا تھا بعد میں آپ نے یہ سنایا ہے، تو اس سے بھی یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے حارث سلطان کی۔ کیا ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی 790ویں حدیث ہے، یا والیوم 2 بک آف پریئرز کی 1726ویں حدیث ہے۔ اس میں ابن مسعود بتاتے ہیں کہ حضرت محمد نے ایک دفعہ غصے میں آگے کہا، لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں قرآن کی آیتیں، میں نہیں بھولا، مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت محمد نے جو سارا بلیم ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا۔ تو میرا خیال سے اس کی لوگ مسلمان یہ دلیل دیں گے، پہلی آیتوں کو بھلا دیں گے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پہلے رکھی، اس طرح اس کے جواب میں یہ کہیں گے ہاں ہاں یہ تو وہی بات آ گئی 87ویں سورہ کی 6ٹھی آیت کے بعد جو 7ویں آیت ہے اس میں لکھا مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی ہاں اللہ اگر چاہے حضرت محمد کو بات بھلانا تو بھلا سکتا ہے۔ اور آخری حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ صحیح بخاری میں نمبر ہے 5032، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گی، مگر ان کا مسئلہ یہ ہے حارث سلطان صاحب کا کہ یہ اپنی طرف سے ازیوم بہت کرتے ہیں، مسلمانوں کے جوابات بھی اپنی طرف سے ازیوم کر لیتے ہیں، سب کچھ اپنی طرف سے بس ازمپشن کی بیسس پہ یہ چلتے ہیں، ان کی پوری زندگی ازیوم کر کر کے ہی گزر رہی ہے بس، کہ شاید ایسا ہوا ہوگا شاید ویسا ہوا ہوگا، تو اس لیے میں خدا کو نہیں مانوں گا۔ تو چلیں بات کرتے ہیں حدیث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ چیز کا پڑھنا جاری رکھو کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں انگلش میں بھی سنا دیتی ہوں۔ نیریٹڈ عبداللہ رضی اللہ عنہ, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "It is a bad thing that some of you say, I have forgotten such and such verse of the Quran, for indeed he has been caused by Allah to forget it. So you must keep on reciting the Quran, because it escapes from the hearts of men faster than camel do." اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بارے میں بتا کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں گے کہ قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور میں نے اس حدیث کو بہت جگہ سے سرچ کیا ہے اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو ایڈوائز کرنے کے لیے یہ بات کسی اور شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کسی کا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں بھول گیا تھا۔ میں سے مراد وہی شخص ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، ان کا مراد اپنے آپ سے نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی حارث سلطان، آپ اس طرح کی بونگیاں مارنے سے پہلے ذرا پڑھ لیا کریں ڈیٹیل سے اور کافی جگہ سے ریسرچ کیا کریں، پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی پڑھا کریں اور پھر کوئی ویڈیو بنایا کریں۔ اچھا، ایک لاسٹ چیز جو اب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت دیتی ہے، اور وہ وہی والی حدیث ہے جو حارث سلطان نے کوٹ کی، مگر انہوں نے نیگیٹیولی اس کو کوٹ کیا اور اپنے انداز میں اسے پیش کیا۔ لیکن جو ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اینڈ میں کہی بات اس حدیث میں، وہ انہوں نے نہیں پڑھ کے سنائی، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور وہ یہ کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ دیکھیں کہ اس حدیث میں ورقہ ابن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ اس شخص کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں جو حق بات لے کر آتا ہے، حق بات بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، ٹھیک ہے، مگر پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی پھر وہی نازل ہوئی، تو یہ بھی ایک سچائی کا پروف ہے بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
کہ نعوذ باللہ اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو وہ اسی وقت اسٹاپ کر دیتے اس چیز کو جب ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. مگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی تھے اور حق بات بیان کرنے ہی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.